اب بھائیو آخر میں انشاءاللہ 5-7 منٹ میں گفتگو اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس حوالے سے میں نے کرنی نہیں تھی، لیکن چونکہ اب ای میلز مجھے بہت زیادہ آئی ہیں، یہ کارڈ بھی آپ کے سامنے ہیں، بڑے لوگوں کو یہ کارڈ کی کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوئی ہیں. آخری 2 جملے میں اب چاہ رہا ہوں کہ اس ایشو کو بھی ریزالو کر دوں، اور وہ ہے بھائیو یہ تسبیح والا ایشو. یہ تسبیح والا ایشو بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس ایشو کو بھی کنکلوڈ کر دیا جائے. وہ اس بلو کارڈ اور گرین کارڈ دونوں کارڈز کے اینڈ پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے. سنن ابی داؤد 1501 نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ قیامت کے دن انگلیاں ہمارے ذکر کی گواہی دیں گی. یہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں، اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو زبان دے گا، یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی انگلیوں پر. 1501 نمبر حدیث سنن ابی داؤد کے اندر. اسی کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں پر شمار کرنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں میں رفع الیدین بھی دونوں ہاتھوں سے کرتا ہوں. رفع الیدین دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے، تو ذکر بھی اگر میں دونوں ہاتھوں پر کروں، میرے دونوں ہاتھ گواہی دیں قیامت میں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو اگر کوئی اجتہاداً کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے پسندیدہ کام دائیں طرف سے ہی دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ صرف دائیں پہ کرے، لیکن بائیں والے کو برا نہ کہے. اور جس حدیث کی بنیاد پہ وہ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جناب حدیث موجود ہے، وہ حدیث سنن ابی داؤد میں 1502 نمبر حدیث ہے، وہ پکی ضعیف روایت ہے. اس میں اعمش مدلس ہے اور آرام سے روایت کر رہے ہیں. یعنی یہ تو اسماء و رجال کے بالکل بیسک سٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ آمش کی یا کوئی اور جتنے بھی مدلسین کی آن والی روایتیں جو ہیں وہ سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہیں. اس میں تو آمش امام المدلسین ہے. آمش، سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ، یہ تینوں تو امام المدلسین ہے. یہ تو ضعیف راویوں سے بھی تدریس کرتے تھے، ثقہ سے نہیں، صرف ضعیف سے بھی کرتے تھے. یعنی اتنے بڑے بڑے مدلسین ہیں. اس سے بڑے مدلس حسن بصری، جو ان جیسے ہزاروں لوگوں ہوتے ایک حسن بصری تابعی بنتے ہیں، ان کی تدریس والی روایتیں بھی نہیں لی جاتی. مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ. اس میں آمش کی تدریس کی وجہ سے کیا کیا فتنہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس میں میں نے وہ روایتیں بیان کی ہیں، انتہائی گستاخانہ روایتیں جس میں آمش کی تدلیس ہے. تو وہ آمش کی تدلیس ہے اور انہوں نے ان سے روایت کی ہے. چونکہ یہ ثقہ ہوتے تھے، یہ نہیں تھے کہتے حدثنا یا اخبرنا کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی ہے اس نے خبر دی. وہ کہتے تھے ان فلاں سے روایت ہے. بیچ میں اب بندہ نہیں بتاتے تھے کہ کون ہے. تو اگر جھوٹے ہوں تو کہنا حدثنا، تو پکڑے جائے نا کہ تیری تو ملاقات ہی نہیں، تو نے یہ کیوں کہا. تو یہ تدریس ایک مطلب اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا، اس کا شکار کچھ محدثین بھی ہوئے. حتیٰ کہ امام شعبہ کہتے ہیں میں تو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو. تو بہرحال ہم امام شعبہ کے ساتھ ہیں. تدریس ہے بری چیز ہے، لیکن مدلس کی روایت قبول ہوتی ہے اگر وہ سما کی تصریح کر دے، کسی اور ریفرنس سے ثابت ہو جائے. وہ جھوٹا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اپنے آپ کو حدثنا یا اخبرنا کے ساتھ بات کرے، وہ کہتا ہے ان فلاں. تو بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 36 سن لیں. تو آمش مدلس ہے 1502 نمبر، جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے اور روایت ہی ضعیف ہے. فارغ ہو گئی. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مغرب کی نماز الحمدللہ شیخ زبیر علی صاحب نے مجھے مصلی پہ آگے کیا. 17 جون 2009 کی بات ہے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو اس کے بعد میں نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں پہ شمار کر رہے تھے. بڑی ثانی رہتی، بندہ بھولتا نہیں ہے. ویسے تو دائیں پہ بھی جو آتی ہیں وہ نہیں بھولتے، لیکن یہ ہے کہ ذرا دونوں ہاتھ. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا دو، کہتے ہیں علی بھائی روایت تو ضعیف ہے، تو دونوں پہ کرنا چاہیے تاکہ یہ انگلیاں گواہی دیں. الحمدللہ. تو میں نے خود دیکھا ہے، میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو یہ بالکل درست ہے، دائیں ہاتھ پہ بھی بائیں ہاتھ پہ بھی. اب رہا مسئلہ بھائیو یہ مصباح کا. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. میم سین با الف ہا. ایک مصباح وہ ہے وہ قندیل جو مشکات المصابیح والا مصباح ہے، وہ سواد کے ساتھ ہے. یہ مصباح ہے، ٹھیک ہے. تسبیح جس سے کی جائے وہ چیز. تو یہ مصباح اور تسبیح کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی 1500 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ زبیر علی صاحب نے اس حدیث کو نقل بھی کیا، بلکہ ایک پورا انہوں نے ریسرچ پیپر اپنے فتویٰ لکھا ہے. میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. شیخ زبیر علی صاحب کا فتاوی علمیہ جلد 1 اور صفحہ 474 پہ انہوں نے یہ تسبیح کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا، اور یہی حدیث لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام زاہبی نے بھی موافقت کی ہے. ابو داؤد 1500 نمبر حدیث کے ایک عورت جو ہے وہ